اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو قدر دلچسپی سے دیکھتا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز، لیکن پھر جب انہوں نے بات کی نا دیوبندی مسجد جس کا وہ حوالہ دیا گیا تھا سندھ سپریم کورٹ کی رجسٹری کی طرف سے، اور انہوں نے ریئیکٹ کیا دیوبندیوں نے، اور آگے وہ اللہ بھلا کرے اس کے جواب میں انجینئر مسلم مرزا صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی، اس سے میں متاثر ہوا کہ یہ بندہ واقعی کچھ نہ کچھ باقیوں کے مقابلے میں بڑی اچھی چیزیں جانتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں، اس کے بعد میرے 3 سوال ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، اگر وہ جواب دے دیں گے تو میری بڑی رہنمائی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 1، جو مجھے تاریخ پتہ ہے نا، میں تاریخ کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں واجبی قسم کا مسلمان ہوں، اور روایتی طور پہ پاکستان میں مذہبی طور پہ نہیں، روایتی طور پہ سنی بریلوی مسلمان ہوں، کیونکہ میرے دادا پردادا بھی بیعت تھے۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا کیا کہتے ہیں، میں بھی بیعت تھا یا ہوں موڑا شریف کا، لیکن موڑا شریف کا میں بیعت تھا پیر زاہد خان موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے جو صاحبزادے تھے جو سجادہ نشین بنے، ان کے میں اعمال دیکھتا ہوں تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اب خواجہ غریب نواز بن گئے ہیں، وہ وفات کے بعد پیر زاہد خان موڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج سے کچھ 2 صدیاں بعد وہ شاید ہو سکتا ہے سلطان الہند بھی بن جائیں۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے، لیکن میرا سوال ڈیفرنٹ ہے کہ جب مکہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ میں تشریف لے گئے اور مدینہ میں انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، تو وہ جو جگہ خالی تھی وہ جگہ کے متعلق اور کسی نے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوچھا کہ اس جگہ کا مالک کون ہے، تو آپ کو فرمایا گیا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، تو جگہ آپ سمجھیں کہ آپ کی ہی ہے۔ ان کا نہیں، اس بوڑھے شخص کو تلاش کیا جائے۔ وہ تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں اس جگہ کا معاوضہ کتنا ہے، معاوضہ دیا، اور اس کو یہ بتایا کہ یہاں پہ ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے۔ یعنی 2 شرائط میرے ذاتی رائے کے مطابق 2 شرائط لازم ہو گئیں کہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ معاوضہ دے کے جگہ خریدیں گے، دوسرے نمبر پہ آپ مالک کو، جو پہلا مالک ہوگا، اس کو بتائیں گے بھی صحیح کہ یہاں پہ ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے۔ 2 شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ مسجد تعمیر کریں گے تو وہ مسجد کی ذیل میں آئے گی۔ جبکہ ادھر پاکستان میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میرا آبائی تعلق سرگودا سے ہے۔ سرگودا میں ایک مسجد ہے جو ریلوے لائن، جس کے اوپر کم از کم 25 سے 50 گاڑیاں روزانہ چلتی ہیں، 25 سے 50 مسافر گاڑیاں روزانہ چلتی ہیں ریلوے لائن پہ۔ اس کے ساتھ پہلے مٹی کے گارے سے ایک مسجد بنائی دی گئی 5 فٹ کے فاصلے پہ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ 20 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کو پچھلے دنوں جب میں نے جا کے دیکھا، ادھر آنے سے پہلے، پاکستان سے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا جا کے، وہ اب اسی جگہ پہ، اسی جگہ پہ وہ مسجد بنی ہوئی ہے پکی اینٹوں سے، اور پختہ مسجد بن گئی ہے، اور نعوذ باللہ کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ادھر اس وقت ٹرین اگر پٹڑی سے اترتی ہے تو سب سے پہلے تو مارے جائیں گے امام صاحب جو کہ ادھر ہی رہائش پذیر ہیں، وہ ہمارے فقہ کی مسجد ہے، اور اس کے بعد مارے جائیں گے نمازی جو اگر نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ تو میرے خیال ذہن میں سوال سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد کی ذیل میں آتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ جگہ نہ ریلوے نے سیل کی، نہ سیل وہ کر سکتا ہے،
کیونکہ وہ لائن سے جسٹ 5 فٹ کے فاصلے پر ہے. تو وہاں پہ مسجد بن کس طرح سے گئی؟ اور بن گئی تو 20 سال قائم کس طرح سے رہ گئی؟ پھر کچی مسجد سے پکی مسجد کس طرح سے بن گئی؟ یہ ایک المیہ پاکستان کا. مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ جو اجازت کے بغیر سرکاری اجازت کے بغیر مسجد بنائی جاتی ہے، وہ مسجد کی ذیل میں آتی بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ ذیل میں آتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا گرانا اس کو گناہ ہے؟ اور دوسرا سوال ذرا مطلب آپ سے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا واضح حکم ہے غدیر قم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اللہ بھلا کرے ان کے اہل بیت سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اب بی بی فاطمہ، چاہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں چاہے علیہ السلام کہہ لیں، اگر فرض کرو ان کو کسی نے ایذا پہنچائی، یہ میں اہل تشیع کا موقف بیان کرنے لگا ہوں یہاں پر، ان کو اگر فرض کرو کسی نے ایذا پہنچائی، ان کی ناجائز خواہش کوئی ایذا پہنچائی یا ان سے بدسلوکی کی، یا نعوذ باللہ ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ہی ان کی وفات ہوئی، تو کیا ان لوگوں پہ نام لیے بغیر، میں کھلی سی بات کر رہا ہوں کہ نام لیے بغیر، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، تو کیا اگر ان کو ایذا پہنچائی گئی اور ایذا پہنچانے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، تو کیا ان ایذا پہنچانے والوں پہ اور ان کی وجہ سے جو وفات ہوئی ان پہ کیا ہمیں تبرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دو میرے سوال ہیں، کیونکہ میں لیکچر سن چکا ہوں بڑی اچھی طرح سے، اور معذرت کے ساتھ میری داڑھی بھی نہیں ہے، داڑھی کے متعلق آپ اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں کہ میں سنت پہ پیروی کرتا ہوں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی، کہ میری چھوٹی سی داڑھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہے. مجھے تو اب اللہ کا شکر ہے جو سیاست میں آ گیا ہوں، تو سیاست پہ تبصرہ کرنا میرا کام ہے. بیسیکلی میں جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے سیاست پہ تبصرہ کرنا. تو اب تو مجھے لوگ قادیانی بھی کہتے ہیں، لوگ مجھے دشمن غدار بھی کہتے ہیں، لوگ مجھے کافر بھی کہتے ہیں، لوگ مجھے یہودی بھی کہتے ہیں، یہودیوں کا ایجنٹ بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ دو سوال آپ سے کرنے ہیں اور رہنمائی آپ سے درکار ہے کہ ایک، بی بی پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دختر خاص تھیں اور بڑی مطلب پیاری بیٹی تھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو ایذا پہنچانے والوں پہ یا ان کی ایذا کی وجہ سے ان کی وفات کا سبب بننے والوں پہ ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمیں نام کا پتہ بھی نہیں ہے، کنفرم بھی نہیں ہے. تو کیا ہمارا تبرہ کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور دوسری بات، مسجد، وہ جو مسجد کی ذیل میں ہی نہیں آتی، اور یقین مانیں میں اپنا سیاسی تجزیہ دینے لگا ہوں، یہاں پہ آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ 99% مساجد ایسی ہیں جن کے پاس اپنی رجسٹری کوئی نہیں ہے، جن کے پاس اپنا NOC کوئی نہیں ہے، اور وہ نجائز جگہ پہ بنی ہوئی ہیں، اور ہر مسجد نے اپنا الگ سے فقہ کریٹ کیا ہوا ہے،
اور وہ فقہ وہ مسجد کا امام یہ کہتا ہے کہ میں جس شرائط پہ مسلمان ہوں اس شرائط پہ تم مسلمان ہو تو تم مسلمان ہو، ورنہ تم وہی کافر۔ اس لیے میں تو مسجدوں سے مطلب ڈرتا ہوں، آپ کی مطلب، اور میرا تعلق رہا ہے بہت اچھی طریقے سے، اور اب بھی ہے، اتنا ہی تعلق ہے حضرت مطلب پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب سے۔ میرے 2-3 سوال ہیں، ان سوالات کا اگر جواب آپ دے دیں گے تو میری ہو سکتا ہے کہ یہی عبادت ہے اور یہی سارا کچھ ہے، تو شاید میری رہنمائی بہتر ہو جائے اور میری آخرت سمجھ جائے۔ تو بہت بہت شکریہ کہ اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے، اور ویڈیو میں بھی دے سکتے ہیں آپ صرف کچھ ٹیگز میں ٹائٹل میں کوئی افتخار لفظ لکھ دیں گے نا، میرا نام محمد افتخار ہے، میں جینون بندہ ہوں اور جینون نام سے اکاؤنٹ چلا رہا ہوں، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا جواب ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔